کیا بکواس کرتے ہو تم کیا سمجھتے دین کا وارث ہی کوئی نہیں؟ جتنے ججاں نے فیصلہ دیتا میں انہاں نال گل کر رہا، اے صرف رسول اللہ دے نال نے پاک نہ پاکستان جڑی خاک لگی نا پاکستان بنیا، جے پاکستان نہ بنیا نیازی صاحب قبلہ نے چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر نو کیا سی، انہیں جب نیازی صاحب نو کیا نا، انہیں کہا آپ کی پوری زندگی بتاتی ہے کہ آپ تاریخیں چلاتے رہیں اور آپ ایسے ہیں 1953 دی تاریخ مولانا نیازی انہوں فرمان لگے وہ فوجی نو جنہیں کلف لا کے پینٹ پائی ہوئی سی، فرمایا اوئے جے نیازی تاریخاں نہ چلاندا تو گڈیریاں ویچ رہا ہوندا، یہ کلف لا کے جڑی پینٹ پائی بیٹھا یہ نیازی دی تاریخ بجانے دی وجہ سے بنا۔ میں نہ ججاں نال گل کر رہا، میں آکھا جے پاکستان نہ بندا نا تے تسی کسی ہندو وکیل دی جتیاں صاف کر رہے ہو، تانوں شرم ہی کوئی نہیں، رسول اللہ دے نام تے پاکستان بنیا تسی بکواس کر رہے ہو بیٹھ کے اور پھر تسی مذاق کر دیو۔ وہ جناب بکواس کرتا، میں نے نذیر اختر صاحب نے جمعے تے بیان کیتا، کہنے لگے جدو میں آیت پیش کی تھی ان الذین یؤذون جڑی میں پڑھی تے جاجا کو مذاق کرتا ہے، کہندا ہے جی اللہ کو بھی ایذا ہوتی ہے، بے ضمیر ہو جو تسی قرآن کوئی نہیں پڑھیا، تسی اتنے بے باک ہو گئے ہو، تانوں پوچھن والا کوئی نہیں، بھائی تسی سمجھدے ہو کہ سانوں پوچھن والا کوئی نہیں، تسی لنگڑے مچھر نہ نمرود نو مروا دیندا تے تساں اتنے بے باک ہو گئے ہو جی اللہ کو بھی ایذا ہوتی ہے، جب تم نے قرآن کی کوئی تفسیر نہیں پڑھی کہ ان الذین یؤذون اللہ کا معنی کیا ہے، اللہ کو ایذا نہیں ہوتی، تمام مفسرین نے لکھا فرمایا اللہ کو ایذا نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا قیامت تک جو میرے حبیب کو اذیت پہنچائے گا وہ حقیقت میں مجھے پہنچا رہا۔ اب تم نے جب قرآن بھی نہیں پڑھا اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، اور پھر تم ایسی باتیں جناب پورے پاکستان میں کر رہے ہو، اور تم کیا کہتے ہو ہم فیصلے دے کر بے باک ہو گئے، یہ فیصلہ ناقابل قبول ہے، یہ فیصلہ ہم نے نہیں مانا نہ پوری امت نے مانا ہے۔ تسی این ڈھلا جا بے شک کیتی تے پھر تے گل ہوئی، او آخر بندے تک اینج گونج پوے جی انہاں کمینیاں دے کناں تک جا گونجے کہ امت مسلمہ اس فیصلے کو مسترد کر چکی۔ حضور کی عزت اور ناموس پر اے تسی تے نکلے ہو، اے میں لے آیا نال غازی علم الدین دی نہیں لے آیا کتاب بھائی منڈے ہو، چلو میں لے آیا سی علم الدین دی کتاب، تسی تے نکلے ہو ملک فیروز خان نون، اسی ہاں قائد اعظم تے محمد اقبال نو منن والے، ملک فیروز ملک ہے نا جی، ملک تو فرشتہ ہویا ہاں، ملک فیروز خان نون، ہاں جی یہ پاکستان بعد وزیر اعظم بھی بنیا، کوئی جاندا ہے اتنے کتنے قبر ہے وہ نہیں، کوئی اس بڑے مجمع دسے کہ ملک فیروز خان نون دی قبر کتنے، اس لانتی لعنت اس تے پئی ہوتی تو قبر ہوتی کتنے ہونی، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، اس لانتی دی قبر کسی نے بھی نہیں پتا کتنے، کیوں؟ اس واسطے کہ غازی علم الدین دے والد میاں تالے من انہوں ملن گئے، وہ چہیتا ممبر سی انہوں دی کونسل دا انگریزاں دی دا، انہوں ملن گئے، انہوں نہیں سی پتا بھائی میاں تالے من دے علم الدین دا پیو، انہیں جا کے کیا جناب میرے بیٹے دی کوئی تسی بھی سفارش کر دیو، انہیں کہا تسی کون ہو؟ انہیں کہا میں میاں تالے من دا علم الدین دا پیو، رائے محمد کمال لکھا، انہیں جتی بھی نہ پائی ملک فیروز خان نون نے، غازی صاحب دے والد صاحب دی بازو پکڑ کے باہر لے گیا، کہنے لگا میرے دفتر نہ آیا کرو انگریز ناراض ہو جائے۔ دسو جی دی قبر ہے کہ نشان؟ ایک اقبال ہے، ایک کلندر لاہوری اقبال ہے جنہیں علم الدین ڈیفینس کمیٹی بنائی، انہیں کیا میں علم الدین نو رہا کروانا ہے، قائد اعظم لاہور آئے تو آپ نے ادھے کو آ گئی ایدے میں بات تسی یہ سمجھو کہ جناب میں نشان لا کے رکھیا ملک فیروز خان نون دا ہے، اے سارا میں اپنے کو بھی لکھ کے رکھیا بڑا کچھ، یہ سارا ہاں جی اسی راتی کتاباں پڑھنے ہیں، خالی باریاں وچ نہیں رکھی ہوئی، اے میرے کو اے ہن چھپدی نہیں بازار، جدوں چھپدی مکتبے والے کہندے کوئی ایک دو بندے آنے پوری کتاباں چک کے لے جاندے، خرید کے لے جاندے، اے بھائی بچیاں نو پتہ لگ گیا بھائی غازی علم الدین کون ہے، یہ تو سارے مطلب غازی علم الدین بن جان، اے کتاب وہ نہیں چھپتی، جی چھپے بھی صحیح تو ایجنسیاں اٹھا لیں گے، دسو یار اے بھی ہضم نہیں ہوتی، اتنی ساری کتاب بھی ہضم نہیں ہوتی،
7 شہیدان ناموس رسالت تو بھی چھپے تھے جناب بازاروں چک لینے نہیں لبدی بازاروں یہ دونوں کتابیں نہیں لبدی اے غازی علم الدین شہید اے انہوں نے یہ لکھی ہے گل صفحہ نمبر 110 تے لکھی گل اے لکھیا کہ غازی علم الدین دی قبر چ اقبال آخری بندہ جڑا باہر آیا غازی علم الدین دی قبر چ آخری بندہ کون آیا ایدے چ نہ لکھیا بھئی آخری بندہ غازی علم الدین دی قبر چ باہر کون آیا کہندے نے اقبال آیا باقی انہوں نے باہر کٹ دیتا مولوی ظفر علی خان نو سارے نو میاں صاحب تے ویسے ہی باہر کھڑے سن پیر سید دیدار علی شاہ صاحب بھی ہاتھ لا کے باہر تشریف لے آئے بڑے بڑے لوگ باہر آ گئے اقبال نے کہا جی ہٹو باہر میں ایک گل کرنی علم الدین نال ایویں نہیں بادشاہی مسجد دے اس دروازے ہوتے اقبال ستیا پرلے دروازے ہوتے سکندر حیات ستا سکندر حیات دی قبر جاندا بھی کوئی نہیں میں 36 سال ہوئے لاہور رہندیا میں نہیں ویکھیا کسی نے سکندر حیات دی قبر تے فاتحہ پڑھی ہوئے اتنے بنگی چرسی میں ستیاں ضرور ویکھے بڑے بڑے گوڑیاں تو لا کے تاش کھیڑدیاں ضرور ویکھے لیکن اتھوں جناب جاندے ہی اقبال نو سلوٹ کیوں پہنے گل وچ ہو رہے اقبال خود کہہ گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گل وچ ہو رہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو توام ہے با خدا در پرد گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ او پنہا تو پیدا من عشق سلطان است و برہان مبین عشق را ہر دو عالم زیر نگی اقبال کہندا دو میں جہان عشق دے تھلے عشق پھر بھی ہوتے لا زمانو دوش و فردا یزو لا مکانو زیر و بالا یزو اقبال کہندا عشق ہے لا زمان لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے عشق ہے لا مکان لیکن قیامت تک جدی قبر رہنی حضور دی وجہ تو رہنی اور کوئی وجہ نہیں رہنی بسم اللہ واہ کلندر لاہوری اسی لکھیا بھی نہیں رائے محمد کمال لکھیا رائے محمد کمال کہندا انہیں کہا جی باہر نکلو میں گل کرنی علم الدین نال میں کہا اقبال اتنے تو کہتے نبی نہیں سن دے تو کہڑے پاسوں گل کرن لگا اینج کر کے اقبال جھکیا لکھاں سلام اقبال تے ہون ہاں جی اینج جھکیا اقبال میں اقبال نال ادوں دا پیار کرنا جس طرح منڈا کھڑیا نا میری داڑھی مچھاں بھی نہیں سنائی ہن تو میری داڑھی چٹی ہو گئی ہاں جی میں ادوں بھی جامع نظامیہ پڑھدا میں اقبال دی قبر تے جاندا سی ایویں اقبال تھوڑا سمجھ آیا ہاں جی پتہ نہیں کتنے عشرے میں اقبال دی قبر تے سالہ عشرے دن نہیں اقبال دی قبر تے جا کے سویرے بھی راتی بھی دیہاڑی بھی راتی تو مراد صبح دی نماز میں کھل جاندا سی اور لگے ہن تے کالجاں دی بھی باہر لگ گئیاں جناب تارا ہسپتالاں دی باہر بھی تارا لگ گئیاں میں کہا یکو تسی کوئی حکمران ہو اور تسی حکمران ہو حضرت فاروق اعظم فرماندے سن اشکل ولات من شکیت بھی رعیت ہو شکیہ یشکا شکاوتن صرف صغیر آندھی تو نہیں اچھا شکیہ یشکا شکاوتن فهو شاکر وشکیہ یشکا شکاوتن فذاک مشکیون لم یشکا لا یشکا لا یشکا لن یشکا لا یشکا ین لا یشکا ین لا یشکا ین لا یشکا ین الامر من یشکا لتشکا لیشکا لیشکا والنایان لا تشکا لا تشکا لا یشکا لا یشکا الظرف منه مشکن مشکیان مشاکن و مشاکن والآلت منه مشکن مشکیان مشاکن و مشاکن مشکات مشکاتان مشاکن و مشاکیت مشکاون مشکان مشاکیو مشاکیون و مشاکیت افعل التفضیل المذکر منه اشکا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میں اس واسطے توڑ پڑ کے لے گیا ہاں جی عشقا سب تو بڑا بدبخت کائنات ہے اس تو بڑا بدبخت ہوگا اور کوئی نہ ہوگا ولی علی ولایتن اس میں فاعل ہے والن والیان والون ولات حکمران اشکل ولات من شکیت بھی رعیت ہو حضرت فاروق اعظم فرماندے سن حکمراناں وچوں سب تو بڑا بدبخت حکمران کائنات وچ ہوے کہ جس دے ہوندے اودی رعایا بدبخت ہو جائے جی حکمرانی وچ بچیاں جا کے اپنا پرچہ درج کراون تے پولیس والے اودے نال زیادتی کر بیٹھے پھر وہ بچی جل جائے تے پھر اودے موڈیاں تے جا ہاتھ رکھے میں آکھا ذلیلا او پولیس والا اتنا جری کیوں ہویا وہ تو تیری وجہ تو ہویا ہاں
پھر تو بچیاں دے گھر جا کے انہوں سرہ تے ہاتھ رکھدا کہ میں اب انصاف دلاؤں گا. میں آکھا ذلیلا حکمرانے ہوندے حضرت عمر دے زمانے چ بکری بھی نہیں سی کسے دا پاسے منہ مار دی, انہوں نے پتہ سی تے عمر بیٹھ چارہ بھی نہیں سی کھاندی, انہوں نے پتہ تے عمر بیٹھ. رات دی تاریکی بچی بھی دودھ وچ پانی ملاؤن واسطے تیار کوئی نہیں. پورے لاہور چ کدھر دودھ خالص نہیں ملتا, گجراں والے دا مینوں نہیں پتا. ایتھے کھاداں پا کے لوگ دودھ ویچتے ہیں. ذلیلو تسی حکمران ہو, مڑ کے ممتاز قادری نو کتے ہو پا گئے ہو. دھر دھر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تسی اور کوئی چنگا کام کیتا ہوندا تے پھر کوئی گل اگے کر دے تے پھر اسی تہاڈے نال بیٹھ کے کوئی گل کر دے. دسو تہاڈے ملک وچ کی ہویا؟ 300 بچیاں نال قصور زیادتی ہو گئی. یہ تو صرف رسول اللہ دی وجہ ہے. تو جڑا وطنا جناب کہتی اتنے جا کے ہاتھ رکھنا میں انصاف دلاؤں گا تے باقی رعایا کوئی نہیں. تو ایک بچی نو انصاف دلائے گا پوری اپنی حکمرانی وچ گلاں کرنے ہو. جناب حضرت عمر علماء بیان کرن اے ہی تو ظلم ہویا. حضرت عمر دی سیاست بیان کرنا عوام بھی کہندی مولانا صاحب تسی سیدھیاں سیدھیاں گلاں بیان کیتے کرو. یعنی حضرت عمر دا دور حکومت بیان نہیں کرنا, یہ نہیں بیان کرنا کیونکہ تے جمعے تے سیاست ہو جاتی. انہاں دیا بدماشیاں کھل جانیاں کہ اگر حضرت عمر نو ممبر تے پوچھا جا سکتا جناب یہ کرتا کتھوں پڑے ہو؟ دیکھی فتح بیت المقدس واسطے حضرت عمر مدینہ پاک تو گئے تے نال ایک غلام گیا. اسی کیڑی کیڑی گل تہاڈی کھولیے. اقوام متحدہ پورا خاندان لے جا کے قوم دے ارباں روپے کھا کے تسی گلاں کرنے ہو ساڈے نال. تسی ممتاز قادری نال بکواس کرنے ہو. قوم دے پیسے لے کے لوگوں اپنے حج کے رشتہ داراں نو لے جاندے ہو. مدینہ پاک جو فتح بیت المقدس کے موقع تے حضرت عمر چلے تے نال ایک غلام چلیا. بیت المال دیاں 2 سواریاں بھی نہ لئیاں. اے اوہی عمرن جڑے حضور دی کلمہ پڑھن تو پہلے غلاماں تے تھکدے بھی نہیں سن. اج کائنات نے منظر ویکھیا. اقبال کہندا اے قوت سلطان و امیر از لا الہ, ہیبت مرد فقیر از لا الہ. اج اوہی عمرن اج غلام اتے سوارے تے عمر نکیل پکڑ کے آ رہے. ایک گل تو اسلام دی بیان ہی کسے نہ کی تھی. حضرت عمر مدینہ پاک تو چلے, انہوں دے دشمن کوئی نہیں سن. جدو حضرت عمر قریب پہنچے تو آپ نے موزے لا کے ایک موزہ ایتھے رکھ دیتا تے ایک موزہ لا کے جراب سمجھو ایتھے رکھ دیتی. درمیان وچ آ گئی جناب پانی والی ایک کھال. تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کھڑے, حضرت خالد بن ولید کھڑے, حضرت مسنہ کھڑے, حضرت شرحبیل کھڑے, حضرت کاکا کھڑے, بڑے بڑے شیر کھڑے. سارے تے ڈردے سن. حضرت ابو عبیدہ گیا ہے, انہاں کہا جناب اے کی کر رہے ہو؟ ایتھے مدد جرابہ رکھدا, اے کی کرن لگے ہو؟ پھٹے ہوئے کرتے نال تسی آ گئے ہو. حضرت عمر نے پوچھا حضرت ابو عبیدہ نو کی مسئلہ ہے؟ انہاں کہا جناب کپڑے تے نویں پا کے آنے سن. فرمایا نویں پائیے تے پھر کی ہوندا؟ فرمایا بندے دی عزت ود جاندی. آپ نے لمبی سانس کھچی اللہ این کر کے. فرمایا ابو عبیدہ جی ایک گل کوئی اور کردا میں انہوں ایو جی سزا دیتا قیامت تک حضور دی امت واسطے عبرت بن جاندا. گل تو کیتی تو اس امت دا امین ہے, میں تینوں کہندا کچھ نہیں. انا کنا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام. فرمایا دنیا تے سانو کون جاندا سی؟ سانو تو حضور دی وجہ تو عزت ملیاں. این کتاباں کھول کے کھڑے سن, این کتاباں یہودی تے نصرانی این انہاں دے پادری کھول کے کھڑے سن کتاباں. جدو دوروں نظر آئے نا تے اللہ دی شان ہے کہ جدو بیت المقدس حضرت عمر داخل ہون لگے تے غلام دے سوار ہون دی واری آ گئی. حضرت عمر نکیل پکڑ لئی. یہودی مولوی تے عیسائی مولوی کھڑے سن. انہاں پوچھن لگے صحابہ کولوں بھائی تہاڈا امام او وے جڑا اُتے آ رہا تے پھر تے اسی چابی کوئی نہیں دینی. جے تو اڑا امیر المومنین ہوئے جڑا اٹھ دی نکیل پکڑ کے آ رہا تو پھر چابی مل جانی. کیونکہ ساڑیاں کتاباں میں لکھے ہویا کہ نبی آخر الزمان دے غلام بیت المقدس فتح کرن گے تے جدوں داخل ہون گے تے شان ہوئے گی غلام سواری تے سوار ہوئے گا تے امام پیدل آ رہا ہوئے گا. دیکھیے کہ شان سے امت کا امام آتا ہے, خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. ساڑھا گل ہی کوئی نہیں. تو اتنے بڑے پلیت ہو مڑ کے پہ گئے ممتاز قادری نو اس کو مکاؤ یہ بڑی دہشت گردی ہو گئی ہے, یہ بیڑے ایسے ہو گئے ایسے ایسے نے. پترو تسی تو پہلے اپنا حساب دیو. جج حساب دے من پہلے اللہم انا نستعین سنان. ہاں جی
یا تسی اسلام دے بارے فیصلہ کیتا کیوں تانوں پتہ نہیں؟ تسی جدوں کہندے اسی مولوی نہیں ہاں مفتی نہیں ہاں تے جدوں تسی مولوی مفتی نہیں تانوں کنے کیا تسی ہاتھ جوڑ دیندے کہ جناب ساڈا یہ مسئلہ ہی نہیں؟ تانوں کنے کیا تسی ناموس رسالت دا فیصلہ دیو؟ جدوں تسی نہ مفتی ہو نہ قاضی ہو تانوں تے بھی نہیں پتہ ہے ایذا کیا ہوتی ہے۔ نذیر اختر صاحب کہتے ہیں میں انہوں نے کیا استخفاف شریعت جرم ہے، بندہ اس سے کافر ہو جاتا ہے استخفاف شریعت سے، تو جج مجھ سے پوچھنے لگے یہ استخفاف شریعت کیا ہوتا ہے؟ استخفا یستخف استخفاف، یہ اسی پہلے دن طالب علم نو پڑھا دیں بھئی یہ مصدر مضاف ثلاثی مزید فی بام ذا وصل اسباب استفعال، استخفا یستخف استخفاف، یہ تو پہلے دن اسی طالب علم دی کانڈ کوٹ دیں کہ بھائی یہ تو نہیں آنے جنہیں مضاف ثلاثی نہیں آندا لم یستخفا لم یستخف لم یستخفف، وہ دو باری پڑھنے تیسری باری بھولے ہوندے نے کہا تانوں پتہ نہیں مضاف دے اندر تین حرکتاں پڑھیاں جاندیاں ایک فقے ایک عام تے ایک جناب کسرہ تے ایک جناب، اسی تو منڈے نو پہلے دن دس دیں استخفاف کیا ہوتا ہے، تو انہوں اس کرسی تے کنے بٹھایا جنہاں نو استخفاف شریعت کا معنی بھی نہیں آتا، اور پھر بکواس کرتے ہو ناموس رسالت کے مسئلے میں۔ تمہیں پتہ ہے یہ کتنا حساس مسئلہ ہے؟ ایسے بھونکتے ہو کتوں کی طرح۔ میں اپنی ذمہ داری پر یہ بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو میری کیس ہٹے۔ ہاں اس زندگی نو اثر کرنا کی ہے جو ممتاز قادری دہشت گرد بن گیا۔ 1400 سال یہ جی گل حرکت کسے نہیں کی تھی، بڑے بڑے۔ میں گل کرنے لگا غازی ممتاز صاحب دے والد صاحب میں نے کیا جدو میں عدالت نہیں کورٹ جدو میں نکلیا تو کہنے لگا اتنے دو مغرب زدہ لڑکیاں کھڑیاں سن، میں چونکہ عورتیں بھی سن رہی ہیں ورنہ میں انٹرنیشنل قسم دی گال کرنی سی، ہاں جی وہ جڑی وہ دی قبراں وچ بھی جا داخل ہونی سی، میں ہاں جی تو میں پوچھوں میں بڑا انہاں لڑکیاں نو جنہاں نے غازی صاحب دے والد صاحب نال گل کیتی، وہ کہنے لگے انہاں لڑکیاں نے مینوں پاپڑ کھا رہی سن چپس، او مینوں ویکھ کے کہندیاں آج ہم مضبوط ہوئی ہیں۔ دسو یہ کیڑیاں مسلماناں دیاں دھیاں سن؟ اے تے میاں تالے مان جدوں سزا اپنے پتر دی سن کے ہائی کورٹ لاہور چوں نکلیا ہندوؤں نوں بھی یہ جرت نہیں ہو سکی۔ اے دسو انہاں لڑکیاں نوں بے باک کنے کیتا ہے؟ ایک عاشق رسول دے بیو نوں ویکھ کے بکواس انہوں نے کیتا ہے، انہوں نے کہا آج ہم مضبوط ہوئی ہیں۔ کس نے مضبوط کیا ہے تمہیں کہ رسول اللہ کی عزت پر جو ہے وہ فیصلہ آیا غازی کے خلاف تو تم مضبوط ہو گئی ہو، اور تم اتنی بے غیرت اور بے باک ہو؟ تم مسلمانوں کی بیٹیاں نہیں، ہاں تم مسلمانوں کی بیٹیاں نہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں یہ ہے جن کے بارے میں یہ لکھا ہے اس میں امام نے اس کے اندر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ چاروں رشتے چلے گئے میدان احد وچ، اے مسلماناں دیاں دھیان، اے مسلماناں دیاں ماواں، صحابہ رستے پوچھا صحابہ نے کولو، فرمایا ما فعل رسول اللہ، دسو جی حضور دا کی حال ہے؟ صحابہ نے کیا مائی جی تواڈے تے شوہر شہید ہو گئے، فرمایا شوہر کو چھوڑو حضور کا فرماؤ۔ اگے آئیاں پھر پوچھا، فرمایا ما فعل رسول اللہ، ان کا آپ کے باپ بھی شہید ہو گئے، فرمایا باپ کو چھوڑو حضور کا بتاؤ۔ آگے آئیں پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ، حضور کا بتاؤ، ان کا آپ حضور تو ٹھیک ہے آپ کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، فرمایا بیٹے کو چھوڑو حضور کا بتاؤ۔ پھر چوتھی بار جب ملاقات ہوئی پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ، صحابہ نے کہا آپ کے تو بھائی بھی شہید ہو گئے، چاروں رشتے چلے گئے، فرمایا ان باتوں کو چھوڑو مجھے رسول اللہ دکھاؤ۔ جب حضرت ام عمارہ حضور کے ساتھ حضرت ام عامر حضور کے سامنے گئی، فاخذت بناحیت ثوبہ فقالت بابی و امی انت یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، حضور کا دامن کرم پکڑ کر عرض کی حضور مجھے راستے میں پتہ چل گیا کہ میرے چاروں رشتے چلے گئے، لیکن حضور آپ سلامت ہے، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی ہمیں پریشان کر سکتی؟ آپ کو لبیک اچھا بولو لبیک 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 بیٹھو اور بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، توجہ، بسم اللہ جی بسم اللہ۔ آخری
کہ شاہ جی بھی تشریف لے آئے، خطیب پاکستان، میں گفتگو سمیٹن لگا۔ بسم اللہ تساں کی سمجھتے ہو کہ بھئی پاکستان تانوں کنوں پھول لگ گئے، کنوں جناب وزیر اعظمی مل گئی، کسی نو چیف جسٹس ہی مل گئی، تسی کی سمجھتے ہو تسی بے باک ہو گئے ہو، دین تو آزاد ہو گئے ہو؟ تانوں پوچھن والا بھی کوئی نہیں، سنیا نو بھی کوئی ہوش تے ناخن لینے پیسے ایویں ہر بندے دا جی ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، یہ بھی سوچا کرو بھی تہاڈی بھی کوئی حمایت کردا کہ کوئی نہیں؟ ہاں جی ایویں نہ کوئی پوچھے جناب ہم جی حمایت کرتے ہیں، بلا وجہ ہی حمایت کرتے ہیں، کیوں حمایت کرتے ہیں؟ ممتاز قادری دا مسئلہ آیا تو سارے نو سب سن گیا، بسم اللہ تسی اتنے بے باک ہو گئے تو انہوں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جج جی وہ جج ہیں جی، تو میں کہ تسی جج نے کی حیثیت ہے؟ میں ایک گل کرنے لگا، پہلے میرا موقف اور سی، ہن میرا موقف بدل گیا۔ پہلے میں این گل کرتا ہوں سی بھئی ساری دنیا دیاں عزتاں اس خاک اتے قربان جتھے نبی علیہ السلام نے نالین پاک ایک باری پاؤں مبارک رکھیا۔ پہلے میرا موقف ایسی، ہن میرا موقف بدل گیا، ہن میں یہ گل کرتا ہوں ساری دنیا دیاں عزتاں اس خاک اتے قربان جتھے میرے آقا ایک باری پیشاب فرمایا۔ بس کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اے میرا موقف ہے، ایدے ہوتے میرے کو دلائل موجود ہیں، اگر کسی نے کوئی بات ہوئے تو میں حاضر ہے گل کرن واسطے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یعنی امن سے بات کرو، امن سے بات کرو، امن سے بات کرو، اخلاقیات سے بات کرو۔ دے وچ امام نے لکھیا غزوہ بنو قریظہ دے موقع تے میں نشان لا کے رکھیا کہ میرے آقا نے کی فرمایا، اے لکھیا مولا کائنات، جدوں رسول اللہ تشریف لے آ رہے سن نا بنو قریظہ دے واسطے، یعنی انہاں دے خلاف جہاد واسطے، اگے حضرت ابو قتادہ سر، آپ نے تلوار چکی، وہ کہ حضور دے خلاف گلاں کر رہے سر، آپ نے تلوار چک کے فرمایا انہاں دا فیصلہ ہوئے گا، ذرا آن تے دیو حضور نو۔ اگے پھر مولا کائنات آ گئے، انہاں رسول اللہ نو پیچھے روکن دی کوشش کی تھی، حضور آپ اتنے رک جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا علی مجھے اس لیے روکنا چاہتے ہو کہ بنو قریظہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں؟ عرض کی جی بات تو یہی ہے حضور، یہ قلعے پر ان کے مرد اور عورتیں بچے آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی پیچھے ہٹیے، حضور خود تشریف لے آگے، جب میرے آقا سامنے گئے نا تو آپ نے لفظ کیا فرمائے؟ میں آقا جی دین نہیں پڑھا تو دین پہلے پڑھ۔ میرے آقا نے ان کو پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یا اخوۃ القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اتشتموننی، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی حضور تے گستاخاں دے خلاف گل کریے، مولانا تھوڑا جا تحمل سے بات کرے۔ میں آقا دس رسول اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا یا اخوۃ القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، آپ نے فرمایا بندراں تے خنزیراں دے براوو۔ کیوں جی یہ نرم بات ہے کہ گرم بات ہے؟ جنہیں نے پڑھیا تو پھر گل کرو، گرم تو بھی اگے رسول اللہ فرما رہے ہیں اخوۃ القردۃ والخنازیر، فرما خنزیر تے بندراں دے براوو، وعبد الطاغوت اور شیطان دے پجاریو، اتشتموننی اور میرے خلاف باتوں کر رہے ہو تم۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے کسی مولوی نے بیان کر دیا جی حضور نے چادریں بچھا دی، وہ اس کے لیے ایک نعت خان نعتیں پڑھتا، گالیاں سن کر دعائیں دی۔ بتاؤ یہ دعائیں یا اخوۃ القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، میرے آقا نے فرمایا ایسی باتیں جو جن کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا، تم ایسی باتیں کیوں بیان کرتے ہو قوم کے سامنے؟ حضرت سائیں توکل شاہ بالوی نے لکھا، فرمایا جو مولوی یہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ اپنی جوتی مبارک خود جو ہے اس کو ٹانگا لگا دیتے تھے، حضور آٹا بھی گوند لیتے تھے، فرمایا یہ حضور کی شان نہیں ہے، یہ حضور کی توہین ہے عوام کے سامنے بیان کر۔ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے رسول، یہ سائیں توکل شاہ بالوی نے لکھا۔ ہاں جی، اور سائیں توکل شاہ بالوی وہ ہے، یہ وہ سائیں نہیں ہے جو کپڑے لا کے پھر دیں، سائیں توکل شاہ بالوی وہ سائیں ہے جہاں سامنے کوئی حدیث پڑھتا سی تے آپ فرماندے سے نے حدیث ہے، جی حدیث نہ ہوندی تے فرماندے حدیث نہیں، لوگاں کیا تانوں کیویں پتہ چل جاندا؟ حالانکہ تسی تو امی ولی ہو۔ آپ نے فرمایا جے حدیث رسول پڑھدا ہے تے حدیث رسول دی اپنا نور ہے، او دے منہ وچوں جدوں نور نکلدا میں سمجھ لینا یہ حدیث رسول ہے۔ یہ وہ سائیں توکل شاہ بالوی ہے۔ ہاں جی اور کوئی بات؟ اعلیٰ حضرت بریلوی جی ہم کیسے برداشت کر لیں؟ امام اعلیٰ حضرت بریلوی ایک فتویٰ ہو گیا، آج تو 102 سال اس فتوے نو ہو گئے، پہلے پچھلے سال تو آج نواں سال شروع ہوا نا، 1335 چ فتویٰ پوچھا گیا، ہوں کی یہ 102 سال اس فتوے نو ہو گئے تے فتویٰ پوچھا کہ نے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب،
جنہیں غازی علم الدین دا جنازہ پڑھایا، دہشت گرد دا جنازہ پڑھایا، کیونکہ انہوں نے نزدیک دہشت گرد ہے نا، ممتاز قادری دہشت گرد ہے تو پھر علم الدین کون ہے؟ جنہوں دا دہشت گرد دا جنہ جنازہ پڑھایا پیر دیدار علی شاہ صاحب، تو کیا کس نے؟ اقبال نے اللہ بسم اللہ تے غازی علم الدین دے پیر کے نیچوں میں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے، دہشت گرد ہے۔ تے 14 جولائی 1929 مقدمہ لڑن کون آیا؟ قائد اعظم۔ کس دا آیا؟ دہشت گرد دا۔ بلایا کنے؟ اقبال نے۔ اقبال بھی دہشت گرد۔ تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ تمہیں جب تاریخ کا پتہ نہیں ہے ذلیلو، تو تم یہود و نصارا یہ تہاڑیاں قبراں تے موترنا بھی کسے نہیں؟ تسی غازی علم ممتاز نال جڑی بکواس کر رہے ہو، تہاڑیاں قبراں تے موترنا بھی کسے نہیں ہو سکتا، تانوں اللہ دی دھرتی بھی قبول نہ کرے۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی کو فتویٰ پوچھا پیر دیدار علی شاہ صاحب نے۔ پیر دیدار علی شاہ صاحب او سیدن لاہور سنڈا ذبح کیتا پاکستان بنن تو پہلے، انہوں نے مسلمانوں نے قربانی واسطے سنڈا بڑا طاقتور سی، او تھوڑی جی رگاں کٹا کے اٹھ کھڑا ہویا، جس طرح ہون بھیڈا ڈان واسطے بھی 5 بندے کھٹے ہوئے، ظاہر برگر کھا کے بھیڈا ڈانی جی وہ بھی کھوتے نہ گوشت پہ کہ جی بڑا ظلم ہو گیا، کھوتا کھلایا جا رہا ہے۔ میں کہا جی جڑی قوم سود کھاندی ہوئے اس واسطے کھوتا کھانا کیڑا مسئلہ ہے؟ ہنسنے والی باتیں نہیں، یہ رونے والی باتیں ہیں۔ جج کتا بھونکتا ہے، کہتا ہے ہم مدرسے کھول دیں سپریم کورٹ کے باہر؟ کتے تو مدرسے باہر نہ کھول، تو اندر قرآن لے آؤ۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ بہت اعلیٰ ذلیلو امریکہ دے تسی ٹٹیاں چٹ دیو، اور کیوں جی وہ طاقتور ہے؟ تو جو قوم امریکہ سے جنگ کرتے ہوئے ڈرتی ہے، فَإِن تَفْعَلُوا فَاعْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہوں نے نہیں کیا، وہ اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کر رہی ہے۔ سود کے مسئلے میں وہ مذاق اڑا رہے ہیں، جی ہم مدرسے کھول دیں باہر؟ میں نے کہا نہیں، اندر مدرسہ کھولو، شاہ جی کو بلا لو، مجھے بلا لو، میں تانوں پڑھاواں۔ الذین کیڑا جناب اس میں موصول ہے تے اکل یاکل، میں تانوں یتخبط، میں تانوں تفسیر دسا۔ پاگل دے پترو جو تو تانوں کو نہیں پتہ دین دا، پھر بکواس کیوں کر دیو دین دے بارے؟ تساں کی سمجھدے وارث ہی کوئی نہ رہا دین دا؟ نہیں، اسی مولانا نیازی جڑے پھانسی دا سزا سن کے موٹے ہو گئے سن، اور کیمپ جیل کا سپریڈنٹ مولانا نیازی نو پجامہ پواوے چھوٹا، قمیض پواوے چھوٹی، انہیں کہا مولوی نیازی اتنے آ کے پہلوان سکڑ جانے تو اور موٹا ہوا۔ 1953 دی تاریخ مولانا نیازی نے سپریڈنٹ نو جواب دیتا، یہ ان کے وارث بیٹھے ہیں سارے، ہاں جی یہ ان کے وارث بیٹھے ہیں، یہ ان کے وارث، ہاں پھانسی کی سزا سن کر بھی ہمارے بزرگ اور موٹے ہو گئے۔ سپریڈنٹ جیل کہنے لگا نیازی موٹا ہو گیا کہ تو پہلوان سکڑ جانے؟ آپ نے فرمایا ذلیلا سکڑ دا ہوئے جڑا جرم کر کے آوے، میں تے محبت رسول جائے بیٹا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 لبیک۔ سنڈا جی اٹھ کے نس پیا اندرون شہر لگے، لوگ پچھے پچھے سنڈا آگے آگے، وہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کو آئے، انہوں نے کہا حضور سنڈا نسنا پیا تو ڈھائے پہ آرام ہو جائے گا، دعا کرو، یا تو نہ پہ جائے تو یا دعا کرو۔ آپ نے فرمایا جا کے انہوں کہو دیدار علی کہندا رک جا۔ کیوں جی؟ انہوں نے پیچھے جا کے انہوں کے دوروں آواز دیتی، انہوں نے کہا سنڈیا تو اور بولی نہیں سمجھ آتی، پیر دیدار علی شاہ کہنے رک جاؤ، تھی سنڈا رک گیا۔ گفتائے اللہ پوات گر جاگ حلقوں میں عبداللہ، نطق آبو نطق خاکو نطق گل از حواس محسوس اہل دل جانگیا۔ اے او پیر دیدار علی شاہ آپ دے کول ایک طالب علم پڑھتا سی، او دا نام سی غلام رسول، او چلا گیا بھابیاں کو۔ ثانیہ جو ہے مینار جو ہے وہ تقدیر میں ایسے لکھا تھا، میں کہا دادا صاحب مینار ڈبے تے کہنے ہو اتھے تو کوئی تقدیر نہیں، اور یکو کیڑا دین پڑھ دے ہو سانو دسو، اور بے شرمو اے سارے چونکہ اتھو تو انہوں لر 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 اتھو تو انہوں جناب مفت آج عمرے مل جائے کہ جی وہ اللہ کی تقدیر تھی وہ مینار، وہ کرے نہیں ڈائے پیا ساڑھا کہنے کہ وہ باب فرید جو بغداد بندے کیوں مر گئے، تو میں کہا جو کرے نہ بندے کیوں مر گئے اللہ دے دارے، بے شرمو کو شرم کرو۔
تف نجدیت میں پڑھتا نہیں، میں تو بار سویرے پوچھے انہوں کوئی پریشانی نہ ہوئے، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی مجدد ہو کے گل تف نجدیت، ہاں بس میں اتنا ہی کر کے پھر اگے کہیں میں اپنی مسیتی تو پڑھنا اس وقت اتنے تو میں حاضر ہوں۔ او سونا سن تو جلیا، تو اعتقالی نعرے لاڑے سویرے تو بھی کہنا ہے مولوی صاحب جاؤ ہی جاؤ، چپ کر اور چپ کر، توجہ۔ او طالب علم پڑھ چلا گیا وہابیوں کو، ادھر نام سی غلام رسول، وہابیوں پوچھے جی آپ کا کیا نام ہے، انہوں نے کہا جی غلام رسول، انہوں نے کہا استغفر اللہ یہ تو مشرکوں والا نام ہے، انہوں نے بدل کے نام عبداللہ رکھ دیا۔ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے پتہ چلا تھا، آپ نے ایک رکا لکھا اس طالب علم نے، آپ نے فرمایا غلام رسولوں منکر ہوئے ہوں جا بنے ہوں عبداللہ، غلام رسولوں منکر ہوئے ہوں جا بنے ہوں عبداللہ، جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بڑھ سی عبداللہ۔ لو جی اعلیٰ حضرت بریلوی کوڑو اہل سنت اپنے آپ بدلو، بڑی ہو گئی، حضور دی غلامی واپس آؤ، بس اے کن رب نے اس واسطے نہیں بنائے۔ میں حضرت جی اے جڑی گل ہے نا سنیاں دی، اے دوویں بزرگ جنہاں نے مسلمہ، ایک مسلمہ کذاب کول گئے حضرت حبیب بن زید، دوسرا حضرت ابو مسلم خولانی اسود انسی کول گئے، اے جدو تک کن بند رہے۔ مسلمہ کذاب حضرت حبیب بن زید صحابی کو پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا انا اسم ما اسمع، فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں، اے بولی مسلمانہ دی ہوندی تے پھر کیسر و کسرا دے دروازے جا کھڑکائے۔ انہیں پھر پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ، فرمایا ہاں۔ دوبارہ انہیں پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، فرمایا میں تینوں پہلے جو کیا تیری بھونک نہیں سنی دی؟ انہوں نے کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دے دا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا تو عجیب بہ رہا ہے جب حضور دی گل آوے سنی نہیں، میری نہیں سنی دی۔ تیسری باری پوچھن تو بعد انہیں ایتھوں ہاتھ کٹیا سجا، پھر پوچھا، پھر اے کٹیا، پھر پوچھا، پھر پیر کٹے، پھر پوچھا، انہوں نے کہا انہوں مزہ نہیں آیا، پھر ایتھوں ہاتھ کٹیا۔ انہوں نے کہا ہن دس، فرمایا ذلیلہ گل انجی یہ حضور ہی نبی بن، تو کی بکواس کرنا؟ پھر اے بازو کٹیا، پھر ایتھوں آ کے پہلی ٹانگ کٹی، پھر دوسری کٹی۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا اتنا سارا جسم بچا انہیں چک کے آگ چھوڑ دیتا۔ انہیں کہا ہن دس ہوئے؟ فرمایا جا لبے بام بھی پکارا، سردار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ این محبت ہوندی ہے جی، میں فلانا مولوی کہتے سی انگوٹھی نہیں چومنے چاہیے، میں کہتا ہوں منہ تے چنڈ کیوں نہ مار کے آیا، ایتھے یوں یوں کرنا آ گیا ساڈے کول۔ مسئلے پوچھنا اہل سنت دلیر ہومن کانشان بند ابو مسلم خولانی اے تابعین انہاں کو اسود انسی یہی سوال کیتا، اے بولی سنی دی نہیں بدلتی کائنات قیامت تک، انہوں نے کہا حضور نال پیار کیتا، ہم نے واہ پیار کیتا، بغیر سوچے سمجھے پیار کیتا۔ جا مولویوں کو پوچھے انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ نہیں، میں بغیر دلیل تو اپنے نبی دا نام چومنا، بس گل مک گئی۔ میں بغیر دلیل تو حضور دا میلاد منانا، میں بغیر دلیل تو حضور تے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا، بس گل مک گئی، ختم ہو گئی۔ کیوں جی؟ چلو جی گل لمبی ہو گئی۔ غازی المدین والی کتاب کدھر لبے تو ضرور لینی اے منڈے پڑھن خالی، بابے دا کام کوئی نہیں، بابے دعا منگن ساڑے واسطے۔ ہاں جی کیوں جی حالات جو نہیں ٹھیک، ہاں یہی بابے کو پوچھا جائے گا بھی کتنے پوترے بیاہ کے آیا، ہاں کتنی بابیاں نال فیکٹریاں بنا کے آئے ہو بادشاہ، ہاں جی کتنی باری روزانہ داری گھڑک کے مندے سی، اسی لاہور نا باغاں میں بابے بیٹھے وہ تھلو تل دے کے داڑھی منا جیب تھلو دے کے ڈینٹنگ بینڈنگ تو ہوئی ہوتی اور تھلو اینج کر کے تو اس طرح پھر آنے۔ میں کہا اے کیڑی یار گوڑے تو لا کے بیٹھے ہو، اے لوگ کہنے نا جی بڑھاپے میں آ کے بڑھاپے بھی اسی ویکھے سارا دن تاش کھیڈتے ہیں لوگوں کی گزر جانا، یہ بھی وہ فضل ہی ہوئے تو بندہ انسان دا پتر بنتا، کوئی ضروری بڑھاپے بندہ۔ ہاں اس واسطے گل ہے نا کیتے کرو، ماما بھی کہنیاں ایو جی ماما شالا سدا مر جان جی پترا نو کہنیاں وہ تیری عمر نمازاں پڑھن دی، ہاں او ماما شالا کدی نہ مرن جڑی چاروں پتر حضرت خنسا لے کے جنگ قادسیہ وچ چلیاں گئیاں۔ ہاں جی اے ماما شالا، اور اے ماں حضرت حبیب بن زید دی ماں ام عامر، پتر پہلے ختم نبوت دے چکیاں تے
آپ پھر جنگ یمامہ میں صدیق اکبر کو اجازت لے کے چلی گئی. فرمایا میں قسم چکی سی میں اپنے ہاتھ نہ مسلمہ نو مارنا. فرمایا کہ جدو میں دوڑی میں پوچھا اپنا دوسرا پتر عبداللہ نال لے کے گئی. فرماندیاں میں پوچھا مسلمہ کیڑے پاسے؟ انہوں نے دسیا. فرماندیاں دوڑی میں رستے جو انہوں نے میرا بازو کٹ دیتا مسلمہ دے حامیہ نے. ما ارج تو فرمایا درمیان میں لڑکھڑائی بھی کوئی نہ, میں دوڑ دے حتی انتہیت الی الخبیث, یہاں تک کہ میں اس خبیث تک پہنچ گئی. وابنی یمسح ثیابہ, فرمایا میں دیکھا تو میرا پتر وہ اپنی تلوار صاف کر رہا. میں کہا قتلتا ہوں؟ فرمایا وہ پترا مار دیتا. قال نعم یا امہ, فرمایا میں پتر کو پوچھا وہ مر گیا خبیث رسول اللہ دا دشمن؟ انہوں نے کہا ہاں امی جی. فرمایا فشکرت للہ سجدا, فرمایا میں اتھی سجدے ڈھائے پئی, یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب دا دشمن تے مریا. لو جی دشمن رسول مرے میدان سجدہ کرنا ام عمارہ دی سنت. اے خبر مدینہ پاک پہنچی تے صدیق اکبر سجدہ کر دیتا. جیڑا ممتاز قادری دے بارے گلاں کردا اور او تے مسلمہ کذاب دا یار ہے. ہاں جی وہ تو مسلمہ کذاب دی نسل وچ ہوئے. ہاں جی اور شیطان جڑا تاثیر ہے مرن تو بعد جنے شکر ادا کیتا انہیں تے ام عمارہ اور صدیق اکبر دی سنت ادا کی. ہاتھ کٹے ہوئے 9 زخم لگے ہوئے حضرت ام عمارہ عورت تے مدینہ پاک جا پہنچیاں. تے حضرت صدیق اکبر پھر انہوں نے گھر چل کے آئے. انہوں نے کہا مائی جی بڑا ظلم ہویا. فرمایا ظلم والی کیڑی گل ہے, جنہاں دے صدقے ملے سی کچھ دیا یا کچھ لے آئے. یہ تاریخ و خمیس میں لیاندی نہیں وہ لکھا ہے امام نے. جی آؤ یہ میں گل کدھر پہلے نہیں سی پڑھی تا میں ہوں بیان تاں کرنا میں تازی پڑھی. ہاں جی صدیق اکبر انہوں نے گھر چل کے آئے. فرمایا گل انجے اسی ممتاز قادری ساڑے کوئی رشتہ دار نہیں, اسی گلاں تاں کرنے ہاں افضل الخلق بعد الرسل بھی جدو مایوری پیرا دے کے گیا حضور دی عزت ہوتے تے انہوں نے گھر چل کے آئے. ہاں جی اور حضرت سعد بن ربیع دی نکی تھی حضرت صدیق اکبر سینے تے بٹھائی ہوئی سی. ایک صحابی گیا انہوں نے کہا جناب یہ کون ہے بچی جو صدیق دے سینے تے بیٹھی؟ او سینہ جنہ دے بارے حضرت عمر کہندے سن میں عمر نہ ہوندا صدیق دے سینے دا وال ہوندا. آپ نے فرمایا ہے اس دی دھی وے سعد بن ربیع دی جنہیں جاندے میں حضور دی عزت تے پیرا دیتا, میں اودی دھی نوں اپنے سینے تے بٹھایا ہے. اسی ممتاز قادری دا نام بھی نہیں لیندے. لو جی گل میں دوواں وچوں ایک سنانی کفایت علی کافی والی نہیں. ایک تے اقبال دا جڑا انہیں گل کی تھی, دوسری جڑی کی نام ہے اس دا دیدار علی شاہ فتویٰ. بس میں اقبال 110 صفحے والی میں سنا دینا ہے سامنے پہ. ہاں جی لو جی 210 110 نہیں 210. غازی علم الدین شہید جب دربار رسالت میں آپ نے اڑ کے نہ گل کی تھی این کر کے انہوں نے کہا علم الدین میں تیری وصیت پوری کر دیتی. تیری وصیت ایسی میں نے لاہور میانی صاحب دفن کرنا ہے. انگریزاں تینوں لاوارسوں کے قبرستان دفن کر دیتا میاں والی. میں شخصی ضمانت دے کے تینوں لاہور لے آیا. ہن میری بھی ایک وصیت ہے. این جھک کے اقبال گل کی تھی غازی علم الدین نال این کر کے این جھک کے گل کی تھی. ہن گل سمجھ آئیے. ہاں پہلے کم کر. ساڑھے نات خان کہندے نکھاں بڑیاں تھک گئیاں. میں کہا تو کم کے کیتا ہے؟ ہاں اے اقبال کم کیتا ہے ہن گل کر رہا. پہلے محنت کر اقبال جتنی. اقبال نے کہا جی ہندو مسلم لاہور فساد ہو جائے گا تو میں نے بدلے قتل کر دینا, لیکن عاشق رسول دا جنازہ لاہور آن دو. نات خان تے ممتاز قادری دا نام ہی نہیں لیندے. تیری اکھاں تھک گئیاں. جھوٹ مارنا جھوٹیا. کتے کا کام یہ نہیں ہوتا وہ مالک کو کہے دیدار کراؤ. کتے کا کام ہوتا ہے مالک کا پہرا دینا بس. نال قوم بھی جناب رو رہی ہوندی. مولانا میں کئی بندے مینوں کہ جی دعا کرو میں حضور دا دیدار ہو جائے. میں آکھا تو مینوں جاندا ہے میں تیرے دند باہر کٹ کے رکھ دے. بے شرما تینوں حیا بھی نہیں آتی. گل تو کتنے اپنا منہ تو ویکھ تو گلاں کرنے والا. یہ پتہ نہیں لوگوں کی پکھنڈ ہے. میں حضرت شاہ المالی رہا اتنے مینوں ایک بندہ روز کرنی سی. مینوں شاہ پیر صاحب ملن سے حضرت شاہ المالی. میں کہا ذلیلہ جو بھی پڑھا کے میں تھک گیا, نمازاں پڑھا کے میں تھک گیا. ہاں جی اس طرح حقیقت بات ہے. اتنے بابا جی مسیح جناب اسے اتنی محنت کی. اتنے تو بنگی چلسی سوندے سن, انہوں نے لڑائی کی, انہوں نے سارے گربان پکڑے. اتنے تو جناب ڈولا والے سوندے سن. اتنے بڑے 12 سال اتنے میں محنت کی تھی. مسجد نویں بنوائی تو مڑ کے وہ کہا جی بابا جی آج میرے خواب جائے. میں کہ مسجد میں بنوائی بنگیاں چرسیاں نہ آ جاتے سارے جنگلے میں لگائے. مڑ کے بابا جی تیری خواب